السلام علیکم۔ یہ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لاسٹ ویک ہم لوگوں نے یہ سورہ دوحہ پڑھی تھی، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ علم نشرح پڑھیں گے۔ ان دونوں میں کے مضامین میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں، اور آپ سمجھ لیں کہ کنٹینیوشن ہے۔ اور بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے۔ جس طرح ایک قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ زمانے کی چیزوں کی قسم کھا کے اس چیز پہ متوجہ کرایا جاتا ہے کہ جس طریقے سے یہ ایک چیز بہت اہمیت والی ہے، تو اس طریقے سے جو آگے جو کلام آ رہا ہوتا ہے اس کی ایک صداقت کے اوپر ایک جو ہے وہ اس میں سٹریس پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی پہلے مطلب لیل کی قسم کھائی گئی ہے، شمس کی قسم کھائی گئی، آپ قرآن پاک میں پڑھیں، خاص طور پہ جو آخری صورتوں میں۔ تو اس کے اندر والضحیٰ کی قسم کھائی گئی ہے جو چاشت کی ہے، اور پھر واللیل اذا سجا، اس رات کی کہ جو پھیل جائے، جو سجاوٹ کے لیے جس رمانی میں آتے ہیں، جو بہت جو رات جب مغرب کے بعد تھوڑا ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں بہت ایک نرمی کا، ایک خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے، کہ جس میں اگر آپ آسمان کی طرف اس وقت دیکھیں تو یہ وہ اس آیت کو ہم اس وقت امیجن کر سکتے ہیں۔ ما ودع اگر ابو کا وما کلا، کہ بے شک اللہ، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے، نہ آپ سے ناراض ہوئے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تو بے شک جو آخرت جو ہے وہ خیر ہے اس سے پہلی دنیا کے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ بے شک ان قریب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے اتنا زیادہ کہ آپ جو ہے وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ الم یجد کا یتیمن فہوا، آپ یہاں تک بات کر کے بتایا گیا ہے پرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں بتایا گیا کہ جیسے آپ یتیم تھے، الم یجد کا یتیمن فہوا، بے شک آپ یتیم تھے تو آپ کو ہر طرح سے پروٹیکشن ہوئی، اور آپ کو ٹھکانہ فراہم کیا گیا۔ اور پھر ووجدک ضالا فہدی، یہ اس میں راہ بھولا ہمارے لینگویج میں ضلالت کا مطلب تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے آتا ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ وائڈ مطلب ہیں، اور اس میں بیسیکلی وہ اس بات پہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ہم سب کو بچپن سے ہم لوگوں نے یہ سارے واقعات سنے ہوئے ہیں، لیکن اس پہ ہم غور و فکر نہیں کرتے کہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے تھے۔ اس ٹائم پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی تھی جو ان کے آس پاس ہو رہی تھی۔ وہ بیسیکلی وہ اس جو راہ کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کہاں سے ان کو وہ راہ ملے، تو وہ اس کے بارے میں یہاں پہ ہو رہی ہے کہ ہم نے آپ کو نبوت دی، اور پھر اس کے بعد یہ وجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو ہدایت کی اور آپ کی رہنمائی کی۔ ووجدک عائلا فاغنی، اور بے شک آپ تنگ دست تھے، تو آپ کو غنی کر دیا۔ تو اس کے اندر بیسیکلی ایک بہت ساری چیزیں، غنی صرف مال دولت کی غنا نہیں تھا، اس کے اندر بیسیکلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے غنی کیا تھا، تو یہ اس کے بارے میں ذکر ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھا تھا، اور جب پہلی وحی آئی تھی تو جو اس کا پورا واقعہ ہے انشاءاللہ ہم عنقریب سورہ علق کا بھی کریں گے انشاءاللہ ہم ڈسکس، تو اس کے اندر یہ ساری باتیں آئیں گی۔ تو تو اس میں بیسیکلی پھر آگے یہ باتیں کر کے اور پھر بتایا گیا ہے کہ تین باتیں کہیں ہیں یہاں، تین باتوں کو یاد کرا کے اور پھر تین باتوں کو کہا گیا ہے کہ بے شک آپ یتیم کے ساتھ سختی کے ساتھ نہ پیش آئیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور بے شک آپ جو ہے وہ جو سائل ہے، جو مانگنے والا ہے، اس کو جھڑکے نہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے ہم سے کوئی سوال، یہ سوال جو ہے یہ ہر طرح کا سوال ہے، اس میں علم کے معاملے میں بھی ہے سوال، اس کے اندر ویسے جو ضرورت کا وہ جو سائل ہوتا ہے اس کے معاملے میں بھی ہے، سارے میں ہے کہ اگر کوئی جو ہے آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس سے آپ سختی سے، اور پھر یہ ہم سب کے لیے پیغام خاص جو ہے قرآن پاک کا پیغام، جو شاید اس وقت ایک خاص موقع محل کے حساب سے جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اور ایک قرآن پاک کا پیغام ہم سب کے لیے اور ہر وقت ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہم اس چیز کو اگر کریں، انالیسس کریں، تو یہ ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اس کے اندر یہ بات ہے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کو بیان کریں۔ اچھا، یہ تو تھا پچھلی ویک کا، تو اگر اب آج ہم یہاں سے شروع کریں گے، اس میں آپ دیکھیں کہ ایک کیونکہ ظاہر بات ہے میں تو اس لیول پہ نہیں ہوں کہ میں آپ کو اس حد تک سمجھا سکوں، لیکن جو اور میرا مقصد زیادہ تر ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیونکہ گرامیٹیکل انالیسز اور قرآن پاک کی سمجھ کے لیے، تو یہ جو صورتیں ہیں نا یہ ان صورتوں میں شامل ہیں کہ جو دیکھنے میں ان کے الفاظ بہت سمپل ہیں اور آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر بہت زیادہ ڈیپتھ ہے، اور ان کی جو تفاسیر ہیں وہ اگر آپ ڈاکٹر اسرار کی تفسیر سنیں یا ڈاکٹر فرت نسیم ہاشمی کی سنیں، اور ایون جو ہے جو آپ سب لوگوں کے لیے، کیونکہ مختلف ہم لوگ
ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے. تو کچھ لوگ پڑھنے سے زیادہ بہتر طور پہ انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ میرے جیسے لوگ ہیں وہ سن کے زیادہ سمجھتے ہیں. تو وہ آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ہے کہ جو مولانا مودودی کی جو تفسیر ہے وہ بھی ریکارڈڈ موجود ہے، آڈیو فارم میں موجود ہے، تو آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ میں آپ سے لنک شیئر کرتا رہتا ہوں، کئی دفعہ میں بیچ میں مس کر جاتا ہوں، لیکن ایسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مولانا مودودی کی بھی جو تفسیر جو ہے وہ ریکارڈڈ فارم میں ہے، تو آپ اس کو سن سکتے ہیں. اور اس کو اگر کم ٹائم میں اگر آپ سننا چاہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ یوٹیوب میں ایک آپشن ہوتی ہے اسپیڈ بڑھانے کی. تو اگر آپ اس کی اسپیڈ تھوڑا بڑھا دیں تو میں آپ کو بتاؤں، وقت شروع میں جب میں لگاتا تھا تو میرا ایک دوست یہ لگاتا تھا تو میں اس کو کہتا تھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن میں نے خود سننا شروع کیا اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے اس چیز کو بھی ایک زبردست ایکسرسائز سمجھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ تھوڑی سی زیادہ اسپیڈ میں سننا شروع کریں گے تو آپ کا ایکچولی آپ کے مائنڈ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے اور آپ کا مائنڈ شارپ ہوگا. تو میں نے تو دیکھا ہے کہ مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا ہے. تھوڑی سی یوٹیوب میں کوئی بھی چیز، ایک تو ٹائم بچتا ہے، آپ کم ٹائم میں زیادہ چیز سوالو کر لیتے ہیں، اور آپ کا اگر آپ اس پہ تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں ایکچولی یہ آپ کے دماغ کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جو کینڈی کرش جو لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی ان کے دماغ کی ایکسرسائز ہوتی ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو جو بزرگ جو ہیں اگر وہ کسی کئی دفعہ ہمارا ذہن اگر ہم اس کو یوز نہ کریں تو اس کے نیورونز جو ہیں وہ ڈیجنریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایکچولی یہ بات یہ ہے کہ کئی دفعہ کچھ ایکسرسائزز کچھ ایسے کام لگتے ہیں جو لگتے ہیں، لیکن ایکچولی ان کو اگر ہم ایک ٹریٹمنٹ کے طور پہ لیں تو اس کا بھی ہم فائدہ لے سکتے ہیں. تو یہ جو میں نے آپ کو یوٹیوب کی اسپیڈ کا میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کا بھی ایکچولی میں نے الٹیمیٹلی دیکھا ہے اس کا بہت فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اب یہ جو آج کی صورت ہے اس کے اندر جو باتیں ہیں ان میں سے کچھ باتوں کو میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ. تو دیکھیں اس کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نہیں کے معاملے میں بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، لا بھی یوز ہوتا ہے، اور ایک جو لا الہ الا اللہ میں ہوتا ہے اس کو لا نفی جنس کہتے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ زور کے ہوتا ہے. پھر ایک لما لفظ ہوتا ہے، لما میں کا مطلب ہوتا ہے ناٹ یٹ، یعنی کہ ابھی وہ کام ابھی تک کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں لن کا لفظ بھی آتا ہے، لن تنالوا البر، تو وہ فیوچر کے لیے ہوتا ہے اسپیسیفک، کہ وہ کام ابھی فیوچر میں نہیں ہوگا. اور جو یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے نا لم، یہ بہت دفعہ آتا ہے، اور لم جو ہوتا ہے وہ پاسٹ کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو تو بیسیکلی یہ کہ جو چیز نہیں ہوئی اور وہ پاسٹ میں نہیں ہوئی تو اس کے لیے لم کا لفظ آتا ہے. تو یہ علم ترا کیف فعل میں بھی ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو یہاں پر بھی ہے کہ علم نشرح. تو یہ بیسیکلی یہ کہا جا رہا ہے جو الف پہلے آتا ہے وہ سوال کے انداز میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کہا گیا کہ ہم نے آپ کو بتا نہیں دی یہ بات، تو یہ آگے یہ تو علم کیا نہیں، کیا ہم نے یہ کام کر نہیں دیا. تو یہ علم، یہ لام لم جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پاسٹ میں آتی ہے میں چیز ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی لفظ ہیں، کلّا ہے، تو یہ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں بار بار کیوں، تاکہ آپ لوگوں کو ریویو ہوتے. کلّا ہوتا ہے ہرگز نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ، تو وہ کلّا اس کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ علم نشرح. تو اب اس کے اندر جو ہے وہ آتی ہے شرح، اور یہ بہت جو جو علم میں اضافے کے لیے ایک دعا پڑھی جاتی ہے رب اشرح لی صدری، تو اس میں بھی شرح کا لفظ آتا ہے. تو بیسیکلی شرح جو ہوتا ہے نا وہ کھول دینے کو، ایکسپلین کر دینے کو. اور یہ شرح صدر کے بارے میں آتا ہے کہ مطلب بیسیکلی یہ کہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے جس کا مفہوم اس کا ایگزیکٹ میں شاید آپ کو نہ کوٹ کر سکوں، لیکن اس کی ایک مفہوم یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اللہ رحمت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے. اور اس کو ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ بے سمجھے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ظاہر بات ہے ایک تھوڑی سی ایک جس کو کیا کہتے ہیں کسر باقی ہوتی ہے. لیکن اگر وہی چیز کی اگر اللہ ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ دے دے اور ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے کہ وہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ پوری کنوکشن کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ اور پورے سمجھ کے ساتھ، تو یہ بیسیکلی اس لفظ میں ہے. ٹھیک ہے. تو علم نشرح، نون جو گرامیٹیکلی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو نون، الف، نون، تا اور یا، تو یہ کئی دفعہ جب یہ کسی ایک فعل، یہ شرح جو ہے یہ ایک فعل ہے، تو فعل سے پہلے اگر یہ کئی دفعہ جو لفظ آتے ہیں، الف ہوتا ہے یعنی کہ آئی یا میرے کے معنی میں، نون جو ہوتا ہے وہ ہم کے معنی میں ہوتا ہے، تا جو ہے وہ یو کے معنی میں ہوتا ہے، اور یا جو ہے وہ اس کے معنی میں ہوتا ہے، ہی شی والے معنی میں. ٹھیک ہے. تو یہ ریویژن کے طور پہ ہی ہے. تو یہاں پر نشرہ ہے، تو یہ بیسیکلی نون اس میں سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہم کیا آ رہا ہے، تو یہ آپ اس کا تو آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے، ترجمے میں بھی یہی بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے، کیا کہ کیا ہم نے نہیں کھول دیا. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی جب اللہ تعالیٰ اپنے اپنے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ وہ ہم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، ہم نے یہ کیا، ہم نے، تو یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے.
تو اس میں نون لیکن جو ہے وہ گرامیٹیکلی سمجھنے کے لیے اگر آپ اب دیکھیں کہ جو ہے الف جو ہے وہ سوال کے معنی میں آیا ہے یہاں پہ، لم جو ہے وہ نہیں ہے جو کہ پاسٹ میں ہے، نشرح ہو گیا، نون ہو گیا ہم کے لیے ہو گیا، اور شرح جو ہے وہ کھول دیا یا سمجھ آنے کے لیے۔ اچھا اس کے بعد جو لکا صدرک، تو یہ اس کے اندر جو ضمائر کے ریفرنس سے جو ہم ہر دفعہ ہی میں ریوائز کرتا ہوں، میں پھر بار بار کے طور پہ میں پھر کروں گا، یہ لکا جو ہے یہ بیسیکلی لام اور کاف مل کے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو کاف جو ہوتا ہے وہ گرامیٹیکلی جو اینڈ پہ آتا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ٹھیک ہے؟ تبارک اسمک و تعالی جدک، تو یہ جہاں پہ بھی کاف آ رہا ہے یہ یو کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لکا لام جو ہوتا ہے فور، ٹھیک ہے؟ جیسے اس کی ایگزامپل ہے للہ، ٹھیک ہے؟ للہ فور اللہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہی ہے جو سب، تو یہ لام جب کا کے ساتھ ملتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے فور یو، ٹھیک ہے؟ یا آپ کہہ لیں کہ آپ کا، آپ کے لیے یا آپ کا، تو لکا یہ کئی دفعہ آپ کو قرآن پاک میں یہ لفظ آئیں گے، لی بھی آئے گا، ٹھیک ہے؟ رب اشرح لی صدری، یہ لی جو آ رہا ہے یہ وہ اگر لی ملتا ہے لام پلس یا، تو یا جو اینڈ پہ جب آتا ہے تو یہ میرے کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لی، رب اشرح لی صدری، اور اسی طرح ربی جب ہم بولتے ہیں رب پلس یا میرا رب، ٹھیک ہے؟ یہ کا جب ملتا ہے رب پلس کاف تمہارا رب، MO makes mom. Mom. اوکے؟ سو لکا فار یو یا آپ کا، اور جو اس کے بعد اگلا جو لفظ آ رہا ہے دیکھیں اس میں صدر سینے کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ کاف مل رہا ہے، تو اس میں آئے گا آپ کا سینہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ابھی اس کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں، تو یہ دیکھیں علم نشرح لصدرک، لکا صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ، لکا لام اور کاف، صدر اور کاف، صدر جو ہے وہ سینے کے لیے کہتے ہیں، تو علم نشرح لکا صدرک، تو یہ یاد کرنے کی کوشش کریں، یہ تھوڑے سے الفاظ ہیں جو بار بار اگر آپ سنتے رہیں گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے، مجھے بھی اسی طرح یاد ہوئے، پہلی دفعہ میں بھی پریشان ہو رہا تھا کہ یہ کس طرح یاد ہوں گے، لیکن خاص طور پہ بتا بتا کے بول بول کے، تو آپ بھی اپنے آس پاس اگر لوگوں کو بتانا شروع کریں گے تو وہ چیز آپ کو یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ علم نشرح لک صدرک۔ اچھا اس کے بعد آ رہا ہے واؤ، یہ واؤ جو ہے یہ اور کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے؟ واؤ جو ہے وہ قسم کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ یہاں پر یہ تھا کہ قسم کھائی گئی تھی، واؤ جو ہے یہاں پر قسم کے معنی میں آیا تھا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اور کے معنی میں آتا ہے، واؤ جو ہے جب او بن کے آتا ہے تو وہ یا کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر الف اس کے ساتھ لگتا ہے اگر، تو وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ اچھا اب اس کے اندر جو جو ہے وہ پلیز اپنا مائک میوٹ رکھیں، مجھے اس سے بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے، پھر میں چیز وہ بھول جاتا ہوں جب میں بولنے لگتا ہوں، اینی ویز، تو اس میں بیسیکلی وضع جو ہوتا ہے نا وہ پٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ یہاں پر دیکھیں اینڈ پہ نون الف نہ آ رہا ہے، تو یہ جس طریقے سے یہ یہاں جو ضمائر، کیونکہ دیکھیں اب آپ جو لوگ پہلے سن رہے تھے میرے ساتھ ان کے لیے دیکھیں یہ ہے کہ دیکھیں ضمائر کتنے زیادہ اگر آپ کو ضمائر سمجھ آ جائے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ رب کے ساتھ یہ ہو لکھا ہوا ہے تو یہ اس کا رب ہے، اگر رب کے ساتھ ہا لکھا ہوا ہے تو یہ فیمیل اس فیمیل کا رب ہے، یہ بھی اس کا رب ہی ہوگا، اگر رب کے ساتھ ہما لکھا ہوا ہے ربو ہما تو یہ ان دونوں کا رب، ٹھیک ہے؟ اور رب کے ساتھ اگر ہم لکھا ہوا ہے تو وہ ان سب کا رب، اس میں میل اور فیمیل دونوں آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر رب کے ساتھ ہننا لکھا ہوا ہے تو ان سب عورتوں کا رب، ٹھیک ہے؟ اچھا اور یہاں پر اب جو ربنا نون الف نا جب آتا ہے وہ ہمارا رب ہوتا ہے، یہ ہمارے کے معنی میں آتا ہے، اور جب رب پلس یا آتا ہے تو وہ میرے کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو آتا ہے رب پلس جو کا آتا ہے تو وہ میرا کیا نام ہے تمہارا رب، اور اگر یہ کا کی جگہ ہم کی بول دیں گے تو وہ فیمیل کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تمہارا رب مؤنث کے لیے، اور اگر رب اور کما آئے گا تو وہ تم دونوں کا رب،
دونوں، دو فیمیل بھی ہو سکتی ہیں، دو میل بھی ہو سکتے ہیں، تم دونوں کا، ٹھیک ہے. اور ربو کم، تم سب کا رب، اور ربو کننا، تم سب عورتوں کا رب. تو اب ان میں سے یہاں پر دیکھیں جو یہ جو اس وقت یہاں پر جو جملہ آیا ہے وہاں پر اینڈ پہ کیا آ رہا ہے، یہ دیکھیے وَوَضَعْنَا، تو یہ نون الف نا آ رہا ہے. تو نون الف نا از فار ہم، ٹھیک ہے. تو یہ نون الف نا شروع میں آیا تھا، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ شروع میں آیا تھا، یہاں پہ بعد میں آیا ہے. معنی دونوں کے وہی آ رہے ہیں. یا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے، یا اگر شروع میں آتا ہے تو وہ اس کے معنی میں ہوتا ہے، اور یا اگر اینڈ پہ آتا ہے تو وہ میرے کے معنی میں آتا ہے. تھوڑا سا یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے. تھوڑی سی اگر آپ پریکٹس کریں گے، سوچیں گے، ترجمے کو ساتھ دیکھ کے کریں گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وَوَضَعْنَا، اور ہم نے اتار دیا، مطلب بیسیکلی کیونکہ آگے محاورہ میں اس میں وضع کا مطلب پٹ کرنا بھی ہوتا ہے، یہ اتارنا ہوتا ہے. تو یہ وضع یہاں پہ یہ جو لفظ ہے وضع ہے، یہ وضع قطع کے معنی میں بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی وہی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی وضعنا، اور اتار دیا ہم نے ان کا. یہ دیکھیں کاف آ رہا ہے، ان کا آپ سے. تو یہ آپ ہے، اور یہ ان یہ ہوتا ہے جو حدیث جو پڑھتے ہیں، ان حبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال. تو یہ ان کا مطلب ہوتا ہے سے، ود. ٹھیک ہے. تو وزرا کا وزرا، یہ قرآن پاک میں کئی دفعہ یہ لفظ آتا ہے، وزر بوجھ کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ اس کو دوبارہ سے اگر دیکھیں، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یہ یہاں پر گرامیٹیکلی واو اور کے معنی میں آ گیا، وضع ہو گیا، پھر نون الف نہ لگ کے ہو گیا ہم نے اتار دیا ان کا آپ سے، وزرک بوجھ. ٹھیک ہے. آپ سے بوجھ. اور اچھا اب اس کی ایکسپلینیشن جو تھوڑی میں آپ کو صرف ہنٹ دے رہا ہوں، کیونکہ میں تفسیر نہیں بتا رہا، میں آپ کو صرف گرامیٹیکلی ان الفاظ کو سمجھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. آگے آپ لوگ خود سنیں تو آپ کو یہ چیز آسان ہونی شروع ہو جائے گی. وزرا قرآن پاک میں بار دفعہ آتا ہے، یہاں پر کس بوجھ کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے اس کی آگے ایکسپلینیشن آئے گی کہ وہ اس طرح کا بوجھ ہے کہ جس سے آپ کی کمر ٹوٹ گئی. لیکن بیسیکلی یہ وہ اس کے اندر مختلف چیزوں کی مختلف تفاسیر کے اندر مختلف باتیں کی گئی ہیں. اس ٹائم پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی والی بات جو پچھلی صورت میں یہاں پر جو آ رہی تھی. ٹھیک ہے. یہ جو یہاں پر جو بات تھی یہ، ٹھیک ہے، یہ والی بات کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آس پاس کے حالات سے بہت پریشان تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بہت بڑا بوجھ تھا. تو یہاں پر اس کا ذکر آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو انہوں نے مطلب اس معاملات سے، ان چیزوں جو ان کے پاس ہو رہی تھی، اس سے ہٹ کے وہ غار حرا میں جا کے وہ غور فکر کرتے تھے، سوچتے تھے. تو یہ اسی چیز کا ذکر آ رہا ہے. اچھا، اور کچھ تفاسیر میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بعد میں تکلیفیں آئیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بعثت ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، تو اس کے بعد جو تکالیف آئی ہیں ان کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہاں پر وزرا جو ہے وہ بوجھ ہے، کا جو ہے وہ آپ کے لیے ہو گیا. الذی، اچھا یہ کیونکہ یہ وہ چند چیزیں ہیں جو بار بار آتی ہیں، اور میں پھر ہر دفعہ ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے، جن لوگوں کو آتا ہے ان کی ریویژن ہو جاتی ہے. تو الذی، اللتی، الذین، یہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ یہ بیسیکلی جو ہمارے جو کے معنی میں آتے ہیں نا، جو یا جس کے معنی میں. ٹھیک ہے. تو یہ جو یا جس کے معنی میں. تو الذی، تو جو الذی ہے، یہ جو کے مذکر کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے لیے الذی آئے گا. دیکھیں من ذا الذی یشفع عندہ، ہم لوگوں نے پچھلے 2 ہفتے پہلے آیت الکرسی کی تھی، تو من ذا الذی یشفع عندہ، تو الذی بار بار آتا ہے. التی اگر کوئی چیز مؤنث ہو، ٹھیک ہے. الذین اگر بہت سارے، اس میں مذکر بھی ہو مؤنث بھی ہو. یا ایھا الذین آمنوا، یہ یا ایھا الذین آمنوا آپ دیکھیں الذین کتنی دفعہ آتا ہے. تو اگر آپ یہ یاد کر لیں، یہ ایک مذکر کے لیے ہے، یہ ایک مؤنث کے لیے ہے، اور یہ 2 سے زیادہ کے لیے. اس کے علاوہ 2 ہوتے ہیں یہ جو ہے نا، جو مثنیٰ کے لیے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن وہ قرآن پاک میں 3 دفعہ نہیں آئے. تو اگر آپ یہ 3 لفظ بھی یاد کر لیں، الذی، اللتی، الذین، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت. اور اچھا انڈرسٹینڈنگ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں یہ کیونکہ جو گرامر کی جو اسپیسیفکلی گرامر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں پہ بہت زور دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس پہ آپ صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سے پیچھے جو لفظ آ رہا ہوگا نا، جس کا ذکر آ رہا ہوگا، وہ مؤنث ہوگا. جیسے اگر ہم اپنی زبان میں کوئی بندہ جو گلابی اردو جو بول رہا ہوتا ہے یا غلط اردو بول رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کا مذاق کرتے ہیں کہ یہ تو مذکر مؤنث ہی ٹھیک نہیں ہے. تو بیسیکلی یہی اس حد تک ہے انڈرسٹینڈنگ
سماج آپ کو پھر بھی آ جائے گا کہ یہ الذی یا الذی یا الذین جہاں پہ بھی آ رہا ہے یہ جو یا جس کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کس کے یہاں پر کس کا ذکر آ رہا ہے, یہاں پر کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ یہ یہاں پہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, کہ ہم نے اتار دیا تھا آپ پر سے بوجھ. اور وہ کون سا بوجھ تھا؟ جس نے, یہ دیکھیں, الذی انقض ظہرک. تو یہ نقضہ, یہ جو ہے نا توڑ دینے کے لیے, اس کے روٹ میں بہت ڈیٹیل سے نہیں دیکھ سکا, لیکن یہ فورن, یہ میں نے قرآن پاک میں کئی دفعہ یہ مختلف انداز میں آیا ہوا ہے. اس میں جو روٹ ورڈ ہے انقضہ, جو اس کے اندر توڑنے کا, نقضہ جو ہے وہ توڑ, نون قاف اور دعا, یہ جو ہے یہ توڑنے کے معنی میں آتا ہے. زہر کمر کو کہتے ہیں. جو اینستھیزیا کے فلور پہ جو لوگ ہیں, جو اسپائنل کا انجیکشن لگاتے ہیں, تو اس کے لیے ہم بولتے ہیں ابرات الظہر. تو وہ جو اگر کوئی سعودی عرب میں اینستھیزیا والا بندہ یہ بات سن رہا ہے تو اس کو سمجھ آ جائے گی ابرات الظہر ہم کسی کو بتانا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ابرات الظہر, ہم پیچھے کمر میں ٹیکا لگائیں گے. وہ ظہر جو ہے وہ کمر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہا پھر وہی آ گیا جو ہے انڈرسٹینڈنگ کی. تو پھر یہ اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں, وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ, تو یہ الذی از اسٹینڈنگ فار, یہ اس وزر کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم نے وہ اتار دی چیز جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی. تو ایکچولی ورچوئل میننگ میں اس کے پیچھے پوری وہ حالات ہیں جن کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ گزر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھیں, ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا, ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں دے دی, ہم نے آپ کو وہ حوصلہ نہیں دے دیا کہ جس سے آپ نے ان ساری چیزوں کو سمجھ بھی لیا, اور آپ اس قابل, کیونکہ نبوت کا بوجھ بہت بہت بڑا بوجھ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ. اس کے اندر ان ساری باتوں کو میں ایگزیکٹلی آپ کو نہیں بتا رہا کیونکہ میں ایگزیکٹلی نہیں جانتا, اس لیے میں آپ کو صرف انڈرسٹینڈنگ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز اگر ہمارے قرآن پاک کے جو مفاہیم ہیں وہ ان کی ڈیپتھ میں ہمارے بس کی بات نہیں ہے شاید. اور یہیں پہ آگے پرابلم آ جاتی ہے کہ کئی دفعہ جب لوگ اتنی زیادہ ڈیپتھ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو میرے حساب سے اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں, اور پہلے ہم جتنا ہم ہضم کے کہتے ہیں نا کہ انسان سے صرف اسی کی پکڑ ہوگی کہ جو اس کی استطاعت ہو. تو اگر ہماری استطاعت میں نہیں ہے کہ ہم ان الفاظ کے ایک ایک ایگزیکٹ تک نہ پہنچ سکے, تو جس کو کہتے ہیں کہ جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں نا وہ بھی ہماری زندگی کے لیے میں تبدیلی آئے گی. جب آپ ذرا بیٹھ کے سوچیں اس چیز کو, اگر آپ اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں کہ ہر انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جو ایسے اس کو لگتا ہے کہ جیسے میں اس سے اٹھ نہیں پاؤں گا. لیکن دیکھیں, اگر آپ اپنی زندگی کو ذرا سا پیچھے سے ریویو کر کے دیکھیں تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ اس وقت بہت آسانی میں ہوں گے یا آپ کسی مشکل میں ہوں گے. تو اگر آپ مشکل میں ہیں تو آپ یہ سوچیں, اس آیت میں اگلی آیتیں جو آئیں گی, کیونکہ ہماری تسلی اس سے بڑھ کے کوئی تسلی ہو نہیں سکتی. اگر ہم اس کو بیٹھ کے اس پہ غور و فکر کریں تو ہمیں سمجھ آئے گا یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم چند منٹوں کے بعد اس پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی اگر جو ہم اس کے, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, قرآن پاک کو حفظ کرنا ہے, قرآن پاک کو یاد کرنا ہے. میں اللہ مجھے میرے منہ میں خاک, میں میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا, لیکن یہ بہت, جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بہت قیمتی چیز کو ہم لوگوں نے بہت ہی کم استعمال کیا ہے. یہ اس چیز کا تو ایک روحانی فائدہ ہے جو کہ ہونا ہے انشاءاللہ, لیکن وہ چیز ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں. جو اس زندگی کے اندر ہمیں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, ہم میں یقین کریں تھوڑا سا میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے تو میں تو حیران پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر ہمیں کچھ سمجھائے اس طریقے سے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے. اور ہر انسان اس چیز کو ذرا آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں, آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں, آپ کو خود محسوس ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ذرا آپ انالیسس کریں, ہر انسان اپنی زندگی کو, آپ کو بہت ساری باتوں میں نظر آئے گا کہ ہم کسی مشکل میں تھے اور کس طرح سے اللہ نے ہماری مدد کی. تو یہ آپ بہت سارے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ آپ کو سورۃ ضحیٰ ڈپریشن کے علاج کے لیے بتائیں گے. تو اس طرح کیونکہ میں جب جو بھی سورت کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اگلے ہفتے کے لیے, تو میں اس کے بارے میں پورا ویک کچھ نہ کچھ سنتا رہتا ہوں تاکہ میرے دماغ میں کچھ نہ کچھ باتیں رہ جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس ساری چیز کا. تو یہاں تک کی بات آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں تھوڑا سلو چل رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ لیں اس کی ڈیپتھ کو. اچھا, یہاں تک کی بات ہو گئی. اس کے بعد جو اگلی بات آ رہی ہے نا, یہ سب سے زبردست چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور حقیقت بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, یا آپ یہ رکھیں. اور ایک اور جب میں تفسیر سن رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ پوری دنیا کے اندر
ایسا کوئی سلسلہ ہے کہ ٹائم فریم ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی اذان ایک اگر ٹائم زون میں شروع ہوتی ہے نا، تو دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور ابھی وہ فجر کی اذان کا وقت ختم ہوتا ہے نا، تو کہیں نہ کہیں دنیا کے اندر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا۔ تو یہ اس کی ایکسپلینیشن میں جب تفسیر میں سن رہا تھا تو اس میں یہ بات مجھے بہت اچھی کلک کی، تو یہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ اور اس کے اندر ابھی ہم گرامیٹیکلی دیکھتے ہیں، لیکن یہ ایگزیکٹلی یہ وہ چیز ہے کہ اس ٹائم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ تانے دے رہے تھے، وہ ان کے اپنے جو تھے ان کو تکلیفیں دینے شروع کر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب جو تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اتنی تکالیف دی۔ اس کی بیوی تھی ام جمیل، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹے پھیلاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، بہت تنگ، ان کے ساتھ گھر تھا۔ اور بیسیکلی وہ یہ تھا کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا، وہ جو ایون سورہ کوثر جو ہے، وہ ہم میں سے بے تحاشا لوگ تو شاید میں بھی شاید ان میں شامل ہوں گا کہ کئی دفعہ جلدی کے چکر میں سورہ کوثر پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت چھوٹی سی ہے اور ایک لمحے میں نماز ہماری مکمل ہو جائے گی، لیکن آپ یقین کیجئے کہ اس کے اندر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا انا اعطیناک کل کوثر، اور وہ کوثر ظاہر بات ہے ہم متشابہات میں ہے، وہ ایک جنت کی ایک نہر کا ذکر ہے کہ اللہ نے آپ کو کوثر عطا کی، ٹھیک ہے۔ فصل لربک ونہر، بے شک آپ اپنے رب کا نام لیتے رہے، صبح شام آپ اپنے رب کا نام لیتے رہے، فصل لربک ونہر، اور ان شانیہ کا هو الابتر، کہ آپ کا جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ ابتر ہو جائے گا، آپ کا دشمن ٹوٹ پھوٹ گئے ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی جواب آئے گا تبت یدا میں، کہ تب ٹوٹ گیا، تبت یدا ابی لہب وتب، بے شک ابی لہب کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ تو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیونکہ ڈاکٹر اسرار جو ہیں وہ انہوں نے تحقیقی پہلوؤں پہ بہت کیا ہے، تو ان کی گفتگو میں بتاتا ہوں تو وہ ساری انٹر لنک کر کے چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ اس طرح سوچیں گے نا، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اگر کوئی آپ کا دشمن ہے، آپ کو جو تکلیف دے رہا ہے، اور اگر آپ سچے ہیں تو آپ یقین رکھیں، اس دنیا میں رکھیں کہ اس دنیا میں یا شاید آخرت میں اللہ اس کو حساب دے گا اور اس کے ہاتھ بھی ٹوٹ جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہم اپنے اوپر اپنے رب پہ بھروسہ کرنا کبھی بھی کسی حالت میں بھی نہ چھوڑیں۔ تو یہ اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وفات پا گئے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں تھے۔ ظاہر بات ہے ایک وہ بندہ بشر کے حساب سے جو ان کو جو فیلنگس تھیں وہ تو ان کی تھی نا، تو ظاہر بات ہے جو تکلیف جو ان کو تھی تو اس ٹائم پہ ان کو ہی تکلیف دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کا ذکر کتنا بلند کر دیں گے۔ تو اس آیت کے اندر اس کا جو موقع محل ہے اس کے اندر یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ اس کے اندر جو آئے گا رفع عرفا کا ہوتا ہے، ہم رفع درجات، یہ ہم لوگ نے اس میں بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ ایک جو بہت ینگ ایک بچی تھی جو مائکروسافٹ کی پاکستان کی ایک بہت بڑا ایک فخر تھی، جس کے نام پہ عرفہ کریم ٹاور بھی ہے، تو وہ رفع وہی لفظ ہے، عرفہ جو ہے وہ اونچے کے لیے ہوتا ہے، رفع درجات۔ تو یہ ورفعنا، مجھے بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ وہی الفاظ ہے، واؤ جو ہے اور ہے، رفع جو ہے وہ بلند کرنے کا ہے، اور نون الف نا جو ہے وہ ہم کے معنی میں آنا ہے، ورفعنا لکا، وہی جملہ وہی لفظ آگے آپ کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم تم سب کے لیے، لکنہ تم سب عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے، لکما تم دونوں کے لیے، لہم ان سب کے لیے۔ یہ قرآن پاک میں دیکھیں، لہم اجرہم انت، لہم قرآن پاک میں کئی دفعہ آتا ہے، لہا اس عورت کے لیے، لہو اس بندے کے لیے، اس مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، لہو، لہا، لکا، لی، لکم، لکنہ، یہ سارے یہ وہی جملے، یہ صرف آپ ملاتے جائیں گے، وہی ضمائر کو ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے، تو یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ورفعنا لکا ذکرک، آپ کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے ہم نے آپ کا ذکر کو بہت زیادہ بلند نہیں کر دیا۔ اچھا، اب آگے جو ہے ایک ہی جملے کو اسٹریس دینے کے لیے دو دفعہ کیا، اس کی گرامیٹیکلی بہت ڈیٹیلز ہیں کہ یہ کیوں اس طریقے سے ہے، میں ظاہر بات ہے وہ آپ کو شاید نہ ایکسپلین کر پاؤں، اور میرے خیال سے شاید اس کی اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ جو اس کے اندر میسج ہے ان اگلی دو آیتوں میں، وہ یہی ہے کہ بے شک اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ انا جو آتا ہے نا، وہ زور دینے کے لیے آتا ہے، اور فا جو ہے وہ پس، فا فا آپ کو دیکھیں گے بہت دفعہ، سو دیٹ، تو یہ سو دیٹ جس طرح ہم بولتے ہیں نا، اوکے سو، تو یہ سو کے معنی میں جو ہوتا ہے نا یہ لفظ آتا ہے پس۔ فَإِنَّ ما جو ہوتا ہے ود، ما ساتھ کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو اس کے اندر ایک لفظ ہے اسر تنگی کو کہتے ہیں، اور یسر جو ہے وہ آسانی کو کہتے ہیں۔ تو ایک تنگی ہے ایک آسانی ہے، ایک تنگی ہے ایک آسانی ہے، ٹھیک ہے۔
میں اس کی ڈیٹیل سن رہا تھا کہ وہ جہاں پر یہاں پہ دیکھیں یہ الف لام کے ساتھ آیا ہے. تو یہ میں آپ کو جسٹ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جو انہوں نے بتایا تھا میں جس سے تفسیر میں سن رہا تھا اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر یہ معرفہ ہے، یہ جو جن لوگوں نے میرے ساتھ پہلے سنا ہے، ایک معرفہ ہوتا ہے جس میں الف لام آتا ہے، یا کوئی بھی ایسے اسپیسیفک لفظ ہوتے ہیں جن کو انگلش میں پراپر ناؤن کہا جاتا ہے. تو الف لام کے ساتھ الحمد، ایک حمد ہے اور ایک الحمد ہے، ایک کتاب ہے اور ایک الکتاب ہے. ٹھیک ہے، تو الکتاب کا مطلب ہوتا ہے کوئی اسپیشل کتاب. ٹھیک ہے، جو جس طرح ہم انگلش میں بولتے ہیں دی بک. تو جب اس طرح کے گرامیٹیکلی جب لفظ کوئی اس طرح ایک کے ساتھ الف لام آ رہا ہے اور اس کو معرفہ بنا کے آ رہا ہے، اور ایک کو جو ہے وہ نکرا بنا کے آ رہا ہے، یہ نکرا ہوتا ہے، یہ پراپر ناؤن ہوتا ہے، یہ کامن ناؤن ہوتا ہے. اس کی ایکسپلینیشن یہ دی گئی تھی کہ یہ چیز زیادہ ہوگی اس کی نسبت. بس یہ اس کو یہیں تک ہی سن لیں کہ اگر ایک چیز دو چیزیں، دو ایک اپوزٹ چیزیں آ رہی ہوں اور اس میں ایک معرفہ میں آ رہا ہو اور ایک نکرہ میں آ رہا ہو، تو وہ چیز زیادہ اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو یہ مطلب اس کی ہم سمجھانے میں یہ ہے کہ اس کے اندر آسانی جو ہے نا وہ زیادہ ہوگی. یعنی کہ اگر کہیں پہ تنگی، ہم میں سے آپ میں سے جو بھی کوئی اس وقت کسی قسم کی مشکل میں ہے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس وقت میں مشکل میں ہوں نا، تو دوبارہ آسانی آئے گی انشاءاللہ، اور زیادہ آئے گی آسانی. تو یہی جملے کو دوبارہ بولا جا رہا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو ماں جو ہوتا ہے ود ہوتا ہے، ساتھ. ماں، تو یہ کئی دفعہ یہ جو سعودی عرب میں جو رہتے ہیں ان کے لیے تو ماں، تو یہ ماں بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، ماں ہوں، ماں کا، یہ سب آپ تمہارے ساتھ، میرے ساتھ، یہ وہی اگر آپ گھما دیں گے ان کے ساتھ، ماں کا اس تمہارے ساتھ، ماں نہ ہمارے ساتھ، تو یہ اس طریقے سے جملے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ماں کا مطلب ہوتا ہے ود. ٹھیک ہے، انا بے شک، فا پس، فان فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آخری دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ جس طرح یہاں پر دیکھیے گا، یہاں پر کیا کہا گیا تھا، ساری باتیں بتا کے کہا گیا تھا کہ آپ یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں، اور جو سائل ہے اس کو جھڑکے نہیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کریں. اور یہاں پر کیا ذکر آ رہا ہے، یہاں پہ دو باتوں کا آ رہا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو اس کے اندر جو لفظ آ رہے ہیں، فا دیکھیں پھر وہی آ رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ. تو اذا کا مطلب ہوتا ہے when، جب. تو فاذا، پس جب، فرغتا. اچھا، اب اس کے اندر جو جو لفظ ہمارے اردو زبان کا ہے، فراغت سے ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ فارغ ہو جائیں، یہ تا جو اینڈ پہ آ رہا ہے یہ تمہارے لیے ہے، فراغتا فنصب، تو محنت کیجیے. تو یہ اور اس کو جو ورچوئل میننگ ہے نا، وہ نصب کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم بولتے ہیں نا ایک چیز کو نصب کر دیں، تو بیسیکلی یہ نصبہ کا یہی مطلب ہے یہاں پہ. تو جو ہے، تو جیسے ہی آپ فارغ ہو جائیں تو آپ محنت کیجیے. یعنی کہ بیسیکلی یہاں پر اب اس کا بھی ورچوئل معنی شاید بہت ڈیٹیل میں ہو اور شاید میری پہنچ سے دور ہو، لیکن اس کا مطلب یہی جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ہی آپ ایک ذکر سے فارغ ہوں تو آپ دوسرے ذکر میں لگ جائیں، لگے رہیں، اللہ کے ساتھ جڑے رہیں. تو یہ وہی بات ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. الا جو ہوتا ہے ٹورڈز ہوتا ہے، یہ جو حروف جار جو ہم لوگوں نے سارے کیے ہیں انہی میں سے یہ بھی الا جو ہوتا ہے ٹورڈز ہوتا ہے. الا جو ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد، ایڈ آپ پر. الا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹورڈز، کی طرف. ٹھیک ہے، من ہوتا ہے سے، فرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو سارے لفظ، پلیز مائک میوٹ کر دیا. لام جو ہوتا ہے فور ہو گیا، ابھی ہم نے کیا تھا لکا. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد دوسرا کیا تھا، کاف، لائک، کل ہجارہ، سورہ قاریہ میں آتا ہے. یہ سارے جو ہے نا یہ حروف جار ہیں. یہ میں ہر دفعہ ریوائز کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہوتے جائیں. پھر اس کے بعد با ہوتا ہے بسم اللہ، ود دا نیم آف اللہ. ٹھیک ہے، کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کے بعد الا، الا، من، کاف، لام، با، واو قسم کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے صرف قسم کھائی جاتی ہے، وہ تلّہ. تو وہ تا جو جب طلّہ ہی کے ساتھ مل کے آتا ہے تو وہ بھی قسم کھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. واللہ، والشمس، والقمر، والتین، والضحیٰ، یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، سارے واو کے ساتھ آتے ہیں جو قسم میں آتے ہیں. یہ بھی حروف جار ہوتے ہیں جن کو پریپوزیشنز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
تو الہ تھا، تو یہ جو یہاں پر جو آیت میں جو لکھا ہوا تھا وہ کیا تھا؟ وہ آیت میں یہ لکھا ہوا تھا وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، رغبت کیجئے. یہ دیکھیں ہمارے جو ہماری زبان میں یہ رغبت کا لفظ یوز ہوتا ہے، یہ وہی لفظ ہے یہاں پہ، نصب کرنے کا لفظ ہے، فراغت کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی، یہ اس صورت کے اندر جو ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ہم لوگوں نے تھوڑا سا گرامر کو ذکر کیا، اور جو ہے وہ اس کے اندر جو ورچوئل معنی تھا اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اچھا دیکھیں، ایک بہت ہی پیاری دعا ہے جو میں جلدی سے، اب ہمارے پاس 20 منٹ ہیں انشاءاللہ، آئی ول ٹرائی کہ میں اس کے اندر وہ ختم کروں. 1 منٹ پلیز. اچھا، اس میں ایک ہے. سوری، میں نا واٹس ایپ پہ میں کھولتا ہوں کیونکہ میں نے اچھا خیر، اس میں دیکھیں جو ابھی آگے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، تو اس میں اے اللہ، اجعل جعلا، یہ دیکھیں رب جعلنی، بنا دے، فی قلبی نورا، پیدا کر دے، یعنی کہ بنانا، پیدا کرنا، اس کے معنی میں یہ جعلا آتا ہے. تو اس کے اندر یہ اتنی پیاری دعا ہے. اب یہ میں آپ سے شیئر بھی کروں گا جو گروپ میں. تو اس میں دیکھیں قلب، فی قلبی، فی ہوتا ہے میں، یہ سوری یہ بھی اسی لسٹ میں ہے جو بھی میں نے یہاں پہ لکھا تھا، اس میں مجھے بھول گیا تھا. فی بھی اسی میں ہے، اسی لسٹ میں فی ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے. ان تو سوری فار دا ڈیلے. اچھا، اس دعا میں نا آگے جو الفاظ یوز ہوں گے وہ میں پہلے آپ کو لکھ دیتا ہوں اس کے اندر. اور بھی اس کے اندر جو ایک ٹاپک بھی ہم چھوٹا سا ڈسکس کریں گے، وہ ظرف، مکان اور زمان. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ان کو کہا انگلش میں کہا جائے گا ایڈورب، جو کسی جگہ یا وقت کا تعین کریں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اب آپ دیکھیں گے بہت سارے اس کے اندر الفاظ آئیں گے. جیسے اس میں ایک جملہ آئے گا فوق. ٹھیک ہے. فوق کہتے ہیں ابو. پھر ایک اس میں دو جملہ آئے گا تحت. تحت کا مطلب ہوتا ہے بلو. ٹھیک ہے. تو یہ فوق قرآن پاک میں کئی دفعہ جملہ آتا ہے، تحت، تحت الشجر، وہ درخت کے نیچے. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد اس میں آتا ہے یمین. تو یمین جو ہوتا ہے نا وہ رائٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا آتا ہے اس میں شمال. تو شمال اور یسار، یہ دونوں جو ہوتے ہیں نا لفظ، یہ لیفٹ کے لیے ہوتے ہیں. کہ اگر کوئی چیز آپ کے رائٹ سائڈ پہ تو اس کو ہم یمین کہیں گے، اگر کوئی چیز آپ کے لیفٹ سائڈ پہ تو اس کو یسار کہیں گے، شمال کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، شمال جنوبی بھی ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا اس کے نا تلفظ کا ڈفرنس ہوتا ہے. وہ شمال ہوتا ہے، یہ شمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اینی ویز، فوق ابو، تحت بلو، یمین رائٹ،
شمال لیفٹ. اچھا اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے امام. ایک امام ہوتا ہے. امام جو ہوتا ہے وہ جو مسجد کے امام ہوتا ہے ہم اس کو امام کہتے ہیں, لیکن یہ امام ہوتا ہے. یہ امام ہوتا ہے فرنٹ, سامنے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو اس کا اپوزٹ کیا آئے گا, خلف. خلف ہوتا ہے یا اس کو ورا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ قرآن پاک کی کسی ایک آیت کے اندر ورا حجرات کا ذکر آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کا. تو یہ مجھے آیت کی ریفرنس مجھے نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا شاید, یا کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ اس چیز کو زیادہ آسانی سے انٹرپریٹ کر سکتا ہے. یہ بیہائنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اچھا اس کے بعد اس میں آئے گا 2 3 4 باڈی پارٹس کے ہمارے ذکر آئے گا. اس میں ایک آئے گا قلب. قلب کا مطلب ہوتا ہے دل. ٹھیک ہے. اس میں آئے گا لحم. لحم کا مطلب ہوتا ہے گوشت. سوری یہ میں نے صحیح نہیں لکھا گیا, لحم. لحمی نورا, قلبی نورا. نفس ہوتا ہے ہماری ذات. تو اس میں یہ نفس جو ہے وہ میں کے معنی میں آئے گا, یا میرے اندر کے معنی میں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آئے گا عظام. عظام کہتے ہیں ہڈیوں کو. ٹھیک ہے. فی نفسی نورا, فی قلبی نورا. اچھا پھر اس کے بعد آئے گا سمعی. تو سماعت ہوگی. تو سماعت ہوتا ہے سننے والا, کانوں کا کہہ لیں یا سماعت کا کہہ لیں. پھر اس میں آئے گا ذکر بصر. بصارت ہوتی ہے, بصری, آنکھیں, آنکھیں جو ہیں. ٹھیک ہے. فی سمی نورا, فی بصری نورا, فی نفسی نورا, فی لحمی نورا, فی قلبی نورا, فی عظامی نورا, فی باقی جو ہیں ابھی 1 منٹ یہ کھل جائے گا ہمارے سامنے, وہ آ جائے گی پلیز. یہ تو ابھی تو کھلا ہی نہیں. سوری, میں سمجھ رہا تھا یہ آسانی سے کھل جائے گا, پتہ نہیں کیا میں غلطی کر رہا ہوں, یہ کھل نہیں رہا. اللہ. اچھا ایک بات آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ لوگوں کو آواز, یہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ جو ابھی میں نے یوٹیوب چلایا ہے اس کی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ پلیز یہ مجھے بتائیں. اوکے یہ کیونکہ شاید اس میں مجھے پتا نہیں ہے یہ, لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اسی طریقے سے کرتے ہیں. یہ آپ کو آواز نہیں آئے گی, لیکن آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, تو میں اسی کو آپ کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا. ٹھیک ہے. آئی ایم سوری, یہ تھوڑا سا میں جس طرح چاہ رہا تھا اس طرح نہیں ہو سکا. اچھا اب پہلا جملہ تھا اللہم اجعل فی قلبی نورا. ٹھیک ہے. تو میرے اللہ میرے سوری میرے جو ہے نا دل کو, تو اس کے اندر جو لفظ ہے نا وہ قلب ہے. باقی دیکھیں قلب کے ساتھ یا آیا ہے تو وہ میرا آ گیا. ٹھیک ہے. اگر میں کہنا چاہوں کہ اللہ آپ کے قلب کے نور دے دینا, تو میں کہوں گا اللہم اجعل فی قلبک نورا. ٹھیک ہے. کہا ہو گیا نا, آپ سامنے میرے سامنے کوئی مرد بیٹھا ہوا ہے, یا کوئی بھی کسی مرد کو مخاطب کر کے کہیں گے نا, تو میں کہوں گا اللہم اجعل فی قلبک نورا. اگر کوئی فیمیل ہوگی تو میں اس کو کہوں گا اللہم اجعل فی قلبکی نورا. ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہا ہے یہ بات. ٹھیک ہے. اگلا کیا جملہ آ رہا ہے, فی وفی لسانی نورا. تو لسان جو ہے نا وہ زبان کو کہتے ہیں. فی بار بار آتا جائے گا, من بات بار بار آتا جائے گا, فی جو ہے میں, تو وہ کیا ہے وفی لسانی نورا. پھر میں کو رہا ہوں لسانک, آپ کی تمہاری زبان, لسانہم ان سب کی زبان, لسانی میری زبان, لساننا ہماری زبان. ٹھیک ہے. وفی لسانی نورا. تو اللہ میرے, اور یہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے, اللہم اجعل ساتھ آئے گا اس کے, ہر جملے کے ساتھ آپ اللہم اجعل کریں گے کیونکہ اور آ رہا ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا. ٹھیک ہے. زبان ہو گیا, زبان کے اندر نور کر دیں. اچھا جی اگلا کیا جملہ آ رہا ہے, وفی سمعی نورا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا سماعت کان کو کہتے ہیں.
سمی اللہ لمن حمیدہ، وہ سما اس میں سماعت آتا ہے، تو یہ سمی کا لفظ ہے، اور یا اس کے ساتھ ملا تو مل کے کیا بن گیا؟ میرے کانوں میں، وفی سمعی نورا، میرے کانوں میں نور کر دے، میری سماعت میں نور کر دے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی آگے، وفی بصری نورا، اور میری آنکھوں میں نور کر دے، میری بصارت میں نور کر دے۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ وَمِن فوقی نورا، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا فوق، تو فوق فوق ہو گیا اوپر، اور فوقی میرے اوپر، فوقی نہ ہمارے اوپر، فوقی کم تم سب کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر آپ گرامر اس کے ساتھ یہ جو ہے نا انہیں پروناؤنس لگاتے جائیں گے تو آپ کو خود سمجھ آتا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ مختلف ضمائر یوز ہوئے، تو آپ کو اگر یہ یاد ہو گیا کسی طریقے سے، ہا ہما ہم، کا کما کم، اور نون الف نا اور یا، تو آپ یقین کیجئے آپ کو بہت ساری چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ تھوڑی دن لگیں گے سمجھنے میں، اس کے بعد آسان ہو جائے گا۔ فوق ہو گیا، اور یہ فوقی ہو گیا میرے اوپر، ٹھیک ہے؟ اچھا اگلا کیا آ رہا ہے جی؟ تحت، تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے، ٹھیک ہے؟ وَمِن تحتی نورا، اور میرے نیچے نور کر دے۔ یہ سب دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے دل میں نور کر دے، یا اللہ میری زبان میں نور کر دے، یا اللہ میرے اوپر نور کر دے، یا اللہ میرے نیچے نور کر دے، ٹھیک ہے؟ آگے میری سماعت میں نور کر دے، میری بصارت میں نور کر دے۔ آگے کیا آ گیا؟ یمین، میری دائیں طرف نور کر دے، وَعَنْ یمینی نورا، ٹھیک ہے؟ وَعَنْ شِمَالِي نورا، میرے بائیں طرف نور کر دے، دائیں طرف نور کر دے، بائیں طرف بھی نور کر دے، اوپر بھی نور کر دے، نیچے بھی نور کر دے، آنکھوں میں بھی نور کر دے، کانوں میں بھی نور کر دے، زبان میں بھی نور کر دے، دل میں بھی نور کر دے۔ امامی آگے، ٹھیک ہے؟ امامی، امام کا مطلب ہوتا ہے آگے، تو میرے آگے امامی، ٹھیک ہے؟ وَمِنْ امامی نورا، وَمِنْ خلفی نورا، خلفی بھی آتا ہے اور ورا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ وَمِنْ خلفی نورا، میرے پیچھے نور کر دے۔ وَجَعَلْ فِي نَفْسِي نورا، اور میرے اندر نور کر دے، میرے نفس کے اندر، میری ذات کے اندر، میرے وجود کے اندر نور کر دے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی آگے کیا ہے جی؟ وَآزِمْ لِي نورا۔ اچھا اب یہاں پہ نا دو لفظ آئیں گے، ایک عازم لکھا ہوا ہوگا اور ایک عزم آئے گا، تو وہ ایک ہے میرے نور کو عظیم کر دے، وَآزِمْ لِي نورا، یہ لی جو ہے نا میرے، میرے ہے، یہ یہاں پہ ہے میرے نور کو عظیم کر دے، ٹھیک ہے؟ اور اگلے جملے میں آئے گا وَعَزَّمْ لِي نورا، ٹھیک ہے؟ وَعَزَّمْ لِي نورا، اور میرے لیے نور کو عظیم کر دے۔ میں اس کو ریپیٹ، ایک منٹ سوری، تاکہ آپ کو نظر آ جائے، سوری پلیز، ٹھیک ہے؟ میرے نور کو عظیم کر دے، وہ میرے لیے نور کو عظیم کر دے، یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ان کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ ایک میرے لیے نور کو عظیم کر دے اور میرے نور کو عظیم کر دے، ٹھیک ہے؟ وجعل لی نورا، اور میرے لیے نور بنا دے، ٹھیک ہے؟ وجعل لی نورا، میرے لیے نور بنا دے، وجعلنی نورا، دیکھیں پھر وہی اسی جملے کو دوبارہ ڈفرنٹ انداز میں بولا گیا ہے۔ میں پھر اس کو آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک منٹ، تاکہ یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پہ تھا میرے لیے نور کو عظیم کر دے، اگلے جملے میں آیا ہے وجل فی نفسی نورا، میرے اندر نور کر دے، وہ آزم لی نورا، میرے نور کو عظیم کر دے، وہ عزم لی نورا، میرے لیے نور، میرے لیے نور کو عظیم کر دے، وجعلنی نورا، میرے لیے نور بنا، وجعلنی نورا، اور مجھے نور بنا، میرے لیے نور بنا اور مجھے نور بنا اور میرے لیے نور بنا، ٹھیک ہے؟ وَآتَانِي نورا، ٹھیک ہے؟ اور یہ آتینی عطا کرنا، عطا کر نورا، مجھے نور عطا کر، وجعل فی عصبی نورا، عصب جو ہوتا ہے نا ہمارے عصب، یہ واسکولر ڈاکٹر کو کہتے ہیں، تو عصب جو ہے نا رگوں کو کہتے ہیں، وجعل فی عصبی نورا، اور میرے عصبوں کے اندر جو ہے وہ نور کر دے۔ وفی لحمی نورا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا ابھی الفاظ آئیں گے تو اس میں سے کچھ الفاظ مجھے یاد تھے، میں نے لکھے لحم گوشت، میرے گوشت میں نور کر دے، میرے عصب میں نور کر دے، میرے قلب میں نور کر دے۔ وفی دمی نورا،
دم جو سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کے لیے دم کا لفظ بہت کامن ہے. دم بلڈ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, خون کو کہتے ہیں. وفی دمی نورا, وفی شعری نورا, شعر بالوں کو کہتے ہیں. شعری نورا, میرے بالوں میں نور کر دے. پھر اگلا آئے گا وفی بشری نورا, بشر جو ہے وہ اس الفاظ میں کھال کو کہتے ہیں, میرے کھال میں نور کر دے. وجل فی وجہ اللہ مجل لی نورن فی قبری, یا اللہ میرے قبر میں نور کر دے. یا اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا, اور ہمیں سب سے پہلے اس چیز کا احساس کرنے کی توفیق دے کہ ہماری قبر ہمارا انتظار کر رہی ہے. اس کا نمبر کب آ جائے کسی کو نہیں پتا. تو اگر ہم اس وقت بیٹھ کے یہ اپنی تیاری نہیں کریں گے تو بہت بڑی مشکل آ سکتی ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے. اج اللہم اجعل لی نورن فی قبری, اللہ میرے قبر کو نور کر دے. اچھا, وہ نورن فی اظامی, اظام ہڈیوں کو کہتے ہیں. جو ڈاکٹر اظام یہاں پہ آرتھوپیڈک ڈاکٹر کو ڈاکٹر اظام کہتے ہیں, تو یہ اظامی ہڈیوں کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, میری ہڈیوں میں نور کر دے. وزدنی نورا, اور میرے نور میں اضافہ فرما دے. یہ 3 دفعہ یہاں پہ بولے گا. یہ میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا یہ لنک میں, ٹھیک ہے. یہ مشاری نے بہت ہی پیاری آواز میں انہوں نے ریکارڈ کی ہوئی ہے. وزدنی نورا, وزدنی نورا, وزدنی نورا, وزدنی نورا, یہ 3 دفعہ بولتے ہیں. وہ آخری جملہ آئے گا وَحَبْ لِي نُورًا عَلَى نُورًا, اور مجھے نور پر نور عطا کر, ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ بہت ہی پیاری دعا. آگے اس کی اینڈ پہ اس کی ریفرنس دکھائیں گے, یہ آمین ثم آمین, یہ ریفرنسز ہیں. آپ لوگ اس کو ریکنفرم بھی کر سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں, کیونکہ ایکچولی بہت ساری جو دعائیں ہیں وہ احادیث میں, صحیح احادیث میں موجود ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے, میں دوسروں کے اوپر نہیں کمنٹ کرنا چاہتا کہ جو دعائیں کی کتابیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں ان کی کیا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ احادیث اور قرآنی دعائیں ہی ہم اگر کر لینا تو وہ مور دین انف ہے. تو کچھ الفاظ اس میں سے رہ گئے تھے, وہ بھی میں آپ کو 1 منٹ بتا دوں پلیز, کائنڈلی جسٹ منٹ پلیز. انفارچونیٹلی میں انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں کر سکا, آئی ڈونٹ نو کیوں اس میں نہیں آیا. تو یہ جو امام میں نے آپ کو بتایا تھا, آگے کو کہتے ہیں, خلف پیچھے کو کہتے ہیں, ورا بھی پیچھے کو کہتے ہیں, فوق اوپر کو کہتے ہیں, تحت نیچے کو کہتے ہیں. اچھا, ایک لفظ اگلا میں آپ کو لکھوں گا بین, کیونکہ یہ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے. بس ود ان فیو منٹس ہم اپنے ختم کر لیں گے. یہ کچھ الفاظ ہیں بین, ٹھیک ہے. ما بین ایدیہم, تو بین کہتے ہیں درمیان, بٹوین, ٹھیک ہے. اچھا, ما آ گیا تھا, ما آپ کو میں نے بتا دیا تھا ود, ساتھ. جنوب, جنوب, یہ جنوب جو ہے وہ ساؤتھ کو کہتے ہیں. یہ سارے نا وہ ظرف مکان اور زمان ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت سارے الفاظ تو وہی ہیں جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں. شمال, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد غرب, جو شمال جو ہوتا ہے وہ نارتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو غروب جو ہوتا ہے وہ غرب جو ہوتا ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور لفظ ہے جو بہت بار بار آتا ہے, وہ ہے اند, اندا, اند اللہ, اندک تمہارے پاس, اند اللہ اللہ کے پاس, اندی میرے پاس, اندہم ان سب کے پاس. تو یہ اندا جو ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں ایٹ, بائے, ٹھیک ہے. جو پاس ہوتی ہے چیز اس کو اندا کہتے ہیں. اچھا, اچھا, اس کے بعد جو یہ بھی الفاظ ہیں قرآن پاک میں بار بار آتے ہیں, اور بہت سارے الفاظ آپ کو آتے ہیں. سا جو ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یوم جو ہوتا ہے وہ دن کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا ایک لفظ جو آپ لوگوں کے لیے ان کامن ہے, آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ قرآن پاک میں کہیں آیا ہے یا نہیں آیا, وہ ریفرنس دے سک مجھے پاس نہیں ہے, اس لیے میں اس وہ کہتے ہیں ویک کو, ہفتہ, 1 ہفتہ, ٹھیک ہے. اچھا, شہر جو ہے, شہر تو آتا ہے قرآن پاک میں, شہر منتھ کو کہتے ہیں, مہینے کو, ٹھیک ہے. سنا جو ہوتا ہے وہ ایئر کو کہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد صباح, صبح کو کہتے ہیں. ظہر جو ہوتا ہے وہ نون, نون کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, جو مسا ہوتا ہے نا, مسا وہ ہوتا ہے شام. لیل جو ہوتی ہے وہ رات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا,
یہ جو ایک اکثر دعاؤں کی کتابوں میں لکھی وبی صوم غد نویت من شہر رمضان، یہ ایک جو ہے وہ روزے سے پہلے ایک نیت کرنے کے لیے ایک دعا ہے، جو ہوتے ہیں غدا جو ہوتا ہے نا وہ ٹمارو کو کہتے ہیں، غدن ٹمارو. ٹھیک ہے. پھر ایک جملہ اور آتا ہے لہذا. لہذا کہتے ہیں مومنٹ. یہ کہتے ہیں 1 منٹ، ہم کہتے ہیں نا 1 منٹ 1 منٹ صبر کرو، لہذا. وہی لہذا کا مطلب ہوتا ہے مومنٹ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد مدت. مدت ہم لوگ یوز کرتے ہیں، مدت جو ہوتا ہے وہ ڈیوریشن کو کہتے ہیں. اور اسی کا ہی ایک دوسرا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں فطرہ. فترہ. فترہ. ٹھیک ہے. فترہ کہتے ہیں ڈیوریشن کو. فترہ بھی ڈیوریشن، فترہ بھی ڈیوریشن ہے، وہ مدت بھی ڈیوریشن ہے. اچھا. ہین. ہین کہتے ہیں ایک اسپیسیفک پیریڈ کو. ٹھیک ہے. اچھا. قبل پہلے کو کہتے ہیں، بیفور. بعد جو ہے وہ بعد ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے. اور اثنا. یہ کچھ الفاظ جو ہیں شاید میرے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کس جگہ پہ آئے ہیں اثنا جو ہے، لیکن میں ایک لسٹ آپ کو یہ میں شیئر کر دوں گا آپ لوگوں سے گروپ میں بھی. اثنا ڈیورنگ کو کہتے ہیں. اور طوالت، اس طرح بولتے ہیں نا طوالت طویل، تو یہ طوال جو ہوتا ہے وہ تھرو آؤٹ، یعنی کہ اثنا جو ہو گیا وہ تھوڑی دیر کے لیے یا ڈیورنگ، اور طوال تھرو آؤٹ. ٹھیک ہے. اچھا. اس کے بعد دقیقہ بولا جاتا ہے 1 منٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اور فجر جو ہے وہ فجر کے لیے ہوتا ہے لفظ الان، ناؤ، اس وقت. ٹھیک ہے. غالباً، غالب ہوتا ہے نا، غالب بولتے ہیں غالباً، پروبیبلی یا موسٹلی یا پروبیبلی. ٹھیک ہے. اور دائمن، دائمن ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی کہ اگر میں کہنا چاہوں کہ میں ہمیشہ یہ کام کرتا ہوں تو میں دائمن کا لفظ یوز کروں گا. اور میں اگر کبھی کبھی یا موسٹلی میں بولنا چاہوں تو میں کہوں گا غالباً. ٹھیک ہے. اور عادتاً، آدھی ہوتا ہے کہ یوزلی. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ الفاظ تھے جو ہم جو مطلب ظرف زمان اور مکان کے طور پہ ڈیوریشن کے اس میں آتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں نے سا آور کو کہتے ہیں. یہ نو کس نے بولا ہے؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے، سوری، یہ نو ساؤنڈ کے لیے. تو اینی ویز جی، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. اور اگر کوئی میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے. میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جو قرآن پاک کو سمجھنے کے جو طریقہ ہے میں آپ کی صرف اس طرف گائیڈنس کر رہا ہوں. باقی دیکھیے پلیز یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی آپ کو قرآن پاک کی ایکسپلینیشن بتا رہا ہوں اور میں اس کی کوئی ترویج کر رہا ہوں. میں اس قابل نہیں ہوں. میں میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. میں تو صرف بہت ڈرتے ڈرتے میں ایک صرف وہ راستہ جس سے مجھے قرآن پاک سمجھ آنا شروع ہوا ہے، اور جب ہم کو قرآن پاک سمجھ آئے گا تب ہمارے دل پہ اثر ہی ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ یوٹیوب پہ یہ میری باقی چیزوں کے ساتھ یہ چیز موجود ہے. یہاں پر آپ پلے لسٹ میں پچھلی جو ڈسکشنز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں. اور جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. اوکے جی، بہت بہت شکریہ. یہ ہے، یہ لسٹ ہے، اس میں جو اس میں پرانی جو ڈسکشنز ہیں وہ ساری آپ کو اس میں اویلیبل ہوں گی، اور آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ زندگی بخیر ہم اگلے ہفتے پھر ملیں گے. جزاک اللہ الخیر. تھینک یو. اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو یو آل آر ویلکم. ٹھیک ہے. السلام علیکم.